آج 22 نومبر ہے اور 20 نومبر کو دنیا کے مختلف ممالک میں چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج اپنے خطبے کا موضوع جو چنا ہے وہ ہے اسلام میں بچوں کے حقوق۔ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گود میں بچے عطا فرمائے۔ بچے یہ قوم کے مستقبل ہیں، وطن کے معمار ہیں۔ اگر ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور اچھے آداب نہ سکھائے گئے تو یہ بچے بعد میں چل کر کے خراب ہو جائیں گے اور اس کی بنیاد پر معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا پوری دنیا میں یوم اطفال چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے متعلق جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، والدین کو بتائے جائیں، بچوں کو بتائے جائیں تاکہ وہ آگے چل کر مستقبل میں اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے مفید اور نفعور بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بچوں سے متعلق دی ہیں اس میں سے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ زوجین کے مابین تعلق ہونے کے بعد اگر ماں کے پیٹ میں بچہ رہ جائے تو کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو قتل کرے، اس کو گروا دے، اس کا اسقاط کروائے، اس کو مار دے، انجیکشن لگوا کر یا گولی کھلا کر یا بھی دنیا کے جو اور آلات یا وسائل ہیں ان کو اپنا کر کے۔ جاہلیت کے لوگ وہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اولاد کو جو ماں کے پیٹ میں ہوں ان کو مارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی کا حق اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر سکے۔ اپنی جان نہیں لے سکتا ہے تو جائے کہ دوسری کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ اور 4 مہینے کے بعد روح پھونک دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ نطفہ 40 دن تک ہوتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ ہوتا ہے، پھر 40 دن تک مضغہ ہوتا ہے، یعنی 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے۔ 4 مہینہ ہوا اور فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کے لیے اس کے جنس کو لکھ دیتا ہے، اس کی روزی کو لکھ دیتا ہے، اس کے شقی اور سعید کو لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کو لکھ دیتا ہے۔ اب 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دیا جائے تو وہ ذی روح ہو گیا۔ تو ذی روح چیز کو قتل کرنا جائز نہیں، حرام ہے، الا یہ کہ بہت ہی مجبوری کی صورت میں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، کینسر وغیرہ کے ڈر ہو اور ڈاکٹر سب کے سب متفق ہوں اس بات پر کہ یہ بچہ ماں کی جان کے لیے وبال بن جائے گا تو وہاں پر علماء فقہاء نے اجازت دی ہے، ورنہ کسی نے اجازت نہیں دی۔ تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں آج کل لوگ اسی ڈر سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی کھلانے میں، پہنانے میں، تعلیم و تربیت میں، ان کے دوا علاج میں، یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے، مشرکین کا تصور ہے، کفار کا ہے۔ مسلمانوں کا ایسے سوچ نہیں کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی۔ روزی کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ دنیا میں جتنے جاندار، جتنی ریگنے ذی روح چیزیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔
تو آپ نہ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیں گے، اس لیے آپ روزی کے تعلق سے پریشان اور متفکر نہ ہوں۔ دوسرا حق، یہ پہلا حق ہے کہ بچوں کو زندگی کا حق، بچوں کو مارنے کا حق کسی بھی کے لیے گرچہ وہ ماں باپ ہوں۔ دوسرا حق، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ والدین یعنی ماں اور باپ کے رنگ پر نہیں بچہ ہوتا ہے، ان کے صورت پہ نہیں ہوتا ہے، شیطان والد کو باپ کو کچوکے لگاتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور بچے کے نسب کے بارے میں، اس کے اصل ہونے کے بارے میں شبہ پیدا کی، انکار کر دو اس کو۔ کیوں؟ رنگ کی بنیاد پر اور اس کی شکل و شباہت کی بنیاد پر، کہ نہ ماں سے میل کھا رہا ہے نہ باپ سے میل کھا رہا ہے، یہ اس رنگ کا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یعنی اگر والدین خوبصورت ہیں، بچہ کالا پیدا ہو گیا، یا بچہ والدین کالے ہیں، بچہ خوبصورت پیدا ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اعرابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان امراتی ولدت غلاما اسود، کہ اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے جس بچے کو جنا ہے وہ کالا ہے، میں گورا ہوں، خوبصورت ہوں، میری بیوی خوبصورت ہے، یہ کالا ہے۔ یعنی فَأَنْكَرْتُهُ، میرے دل میں نکیر پیدا ہوتی ہے، کراہت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ انہوں نے کہا نہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، انکار نہیں کیا، یا نہ اپنی بیوی کے الزام نہیں لایا، لیکن کہا اپنا معاملہ، اپنا دکھ، اپنا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جا کے بیان کرتے تھے۔ وہ اعرابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ پوچھوں، میرے دل میں آتا ہے روزانہ کیا کہ یہ پریشانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات کو سنا، غور سے سنا کہ اس کو اشکال ہے، اس کے ذہن میں پریشانیاں ہیں، شیطان گھما رہا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، میرے پاس اونٹ ہے۔ کہا کیف الوانھا، کہ جو اونٹ تمہارے پاس ہے ان کا رنگ کیا ہے؟ کہا حمر، کہ ان کا رنگ جو ہے، ہمارے پاس جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کا رنگ لال ہے، ان سب سرخ اونٹ ہیں، اچھے اونٹ، اچھے قسم کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل فیہا من اورق، کیا ان اونٹوں کے درمیان کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو لال نہ ہو، کالا مائل ہو، یعنی لال کالا ملا کر کے ہو، خاکی رنگ کا ہو؟ ایسا کوئی اونٹ ہے جو لال نہ ہو، خاکی رنگ کا ہو، یا نہ کالا بہت نہ لال بہت، دونوں مکسچر ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ نعم ان فیہا لعرقن، بعض اونٹ ایسے ہیں جو ان کا رنگ لال نہیں ہے بلکہ وہ کالے مائل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این جاءت ھذا، یہ جب اونٹ تمہارے سب کے سب لال تھے تو یہ کالا مائل اونٹ یعنی خاکی رنگ کا اونٹ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس اعرابی نے، صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، لعلہ نزعہ عرق، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نسل میں سے کوئی نسل، اس کے باپ دادا پر دادا میں سے کوئی ہو سکتا ہے اس رنگ کا ہو، یعنی خاکی رنگ کا ہو، لال نہ ہو، تو اسی رنگ باپ کا، دادا کا، پر دادا کا اثر اس کے رنگ میں آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل ھذا نزعہ عرق، یہ تمہارا جو بیٹا، تمہارا جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا پر دادا میں کوئی، تم خوبصورت ہو، تمہارا باپ دادا پر دادا میں کوئی اس رنگ کا ہو، اس لیے رنگ پا گئے، یا ماں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ ماں، نانی، پر نانی، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ماموں، تو ایسا رنگ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مجرد رنگ کی بنیاد پر، ناک نقشے کی بناوٹ کی بنیاد پر کسی والد کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں کہ اپنے بچے کے نسب کو انکار کر دے۔
حدیث میں آتا ہے فلم یرخص لہ الانتفاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی رسول کو رخصت نہیں دی کہ رنگ کی بنیاد پر تم اپنے بچے کا انکار کرو۔ تو یہ اگر کسی بچے کو آپ مجرد رنگ کی بنیاد پر، اس کے شکل و شباہت کی بنیاد پر، اس کے ہاتھ پیر کی بناوٹ کی بنیاد پر، انگلیوں اور آنکھ اور ناک کی بنیاد پر آپ انکار کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت نہیں دی۔ اس لیے بچوں کے حق ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی زوجیت میں ہے، 9 مہینے، سب سے کم مدت جو ہے 6 مہینہ ہے، 6 مہینہ سب سے کم مدت ہے، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو بچہ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز بچہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بیویوں کو ٹارچر نہیں کر سکتے ہیں، ماں کو پر الزام نہیں لگا سکتے ہیں، یہ ہماری شریعت کہتی ہے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، لوگ شک و شبہات کرتے ہیں، گھر والے ماں کو ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اس طرح کے ناجائز شک و شبہات کر کے اس کی زندگی کو ازینت کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا حق، تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا پیارا سا نام رکھا جائے۔ نام پیارا ہونا چاہیے۔ نام کا اثر بچے کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کے حیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کرام کے آتے تھے، نام پوچھتے تھے، نام خراب ہوتا تھا تو آپ نام بدل دیا کرتے تھے۔ ایک بچی تھی، اس کا نام آسیہ تھا، آسیہ مانے نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام جمیلہ رہے گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں یا بچیوں کا نام خوبصورت، اچھا، پیارا اسلامی نام رکھیں۔ اس میں ایسے نام نہ ہوں جن کا معنی غلط ہو، یا وہ نام نہ ہو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے شہنشاہ نام رکھنا منع ہے، نہیں جائز۔ ایسے ہی صدام نام رکھتے ہیں، ٹکرانے والا، ایسا نام نہیں رکھتے جس کا معنی غلط ہو۔ نام رکھیے عبداللہ، عبد الرحمن، یا انبیاء کے نام بہت اچھے پیارے پیارے نام بہت سارے ہیں۔ نام میں صرف 2 چیزیں یاد رکھیے کہ نام وہ منع نہ ہو، نمبر 2 اس کا معنی غلط نہ ہو، اور بقیہ تمام نام آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نام کب رکھا جائے؟ حدیث میں ہے کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں رہن رکھا ہوا ہے، اور یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کے طور پر جانور ذبح کیا جائے گا۔ وَيُسَمَّى، اس کا نام رکھا جائے گا، اور وَيُحْلَقْ رَأْسُهُ، اس کے سر کے بال کو چھیلا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سر کے بال جو چھیلے جاتے ہیں اس کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، جب حضرت حسن پیدا ہوئے، کہ ان کے بال کو چھینو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ 2-3 گرام بال ہوتا ہے، 150 200 300 روپیہ ایسے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اتنا صدقہ کرنا ہے۔ نام رکھنے کے تعلق سے آپ پہلے دن ہی نام رکھ سکتے ہو اپنے بچے کا، 7ویں دن کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ پیدا ہوا، ابراہیم پیدا ہوئے، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، وہ لونڈی تھی۔ جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے کہا کہ آج رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ تو گویا کہ پہلے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہو، 7ویں دن کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقیقہ 7ویں دن ہوگا۔ اور اللہ کے نے فرمایا کہ عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ بچے کے طرف سے 2 جانور، 2 بکریاں، اور اس کی طرف سے بچی کی جانب سے 1 بکری ذبح کی جائے گی۔ اور بکری حدیث میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقہ کے لیے 2 میڑھا، یعنی مذکر جانور، بکرا یا میڑھا آپ نے کیا تھا، کروایا تھا۔ تو جو بھی جانور آپ ہو کر سکتے ہیں۔ مرتہن کے معنی میں کہ ہر بچہ عقیقے کا نہیں کیا ہے تو اس کا بچہ رہن رکھا ہوئے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ اگر عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو جب میسر ہو، مثال کے طور پر پریشانی آ گئی، آپریشن ہو گیا، اسپتال میں گھر والے پریشان ہیں،
زچہ بچہ کو کوئی تکلیف ہے، ICU میں ہے وغیرہ، تو آپ عقیقہ ٹائم نہیں پائے یا پیسے کی پریشانی ہو گئی تو آپ بعد میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ رہن ہے تو رہن کو چھڑانا والدین پر واجب اور ضروری ہے، جس طرح سے ہم مال کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور علماء کرام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں مرتہن کا مطلب ایک ہے کہ وہ شفاعت آپ کے لیے نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کو چھڑاؤ گے نہیں. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، سب سے پہلے اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کیجئے اگر عقیقہ نہیں کیے تو. تیسرا حق یہ ہے، چوتھا حق، کہ بچوں کے ساتھ لاڈو پیار کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، ان کو بوسہ لیا جائے، ان کو گود میں اٹھایا جائے. بہت سارے باپ یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت اسمارٹ بنتے ہیں، بچے کو گود میں نہیں اٹھاتے ہیں. اپنا بچہ ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. پیار بہت کریں گے، مال بہت خرچ کریں گے، لیکن گود میں نہیں اٹھائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ زیادہ متقی ہیں اور نہ ہی زیادہ ان سے صاف ستھرا رہنے والے ہیں. بچوں کا حق یہ ہے کہ انہیں لاڈو پیار کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، انہیں بوسہ لیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، گرچہ وہ نہیں سمجھتے ہیں. حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ ایک دایا کے پاس چھوڑ دیا تھا دودھ پلانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دائے کے پاس جاتے تھے، اور ابراہیم حضرت انس کہتے ہیں ہم بھی پیچھے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دایا سے اپنے بچے کو ابراہیم کو مانگتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، چومتے تھے اور سونگتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل نہیں. دوسری حدیث سماعت فرمائیں، صحیحین کی حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے چھوٹے سے، وہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرنے لگے، گودی میں بٹھا لیا، بوسہ لینے لگے. یہ دیکھ کر کے حضرت اقرا بن حابس تعجب کرنے لگے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا ابدا، کہ اے اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ لیتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 اولاد ہے، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا بچوں پر، ان کو پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، ان کو چومتا نہیں، ان سے کو بوسہ نہیں لیتا، ان کو کھلاتا نہیں، گود نہیں اٹھاتا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر نہیں رحم کرے گا. بتائیے کتنی عظیم حدیث ہے. بچوں کو کھلانے پر، ان کو کلکاریاں بلانے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہوں گے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کو گویا کی رحمت سے مایوس ہے، منقطع ہے. تیسری حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی آئے. اعراب کہتے جو دیہات میں خانہ بدوش لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ وہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور دیگر بچے تھے، ان کو آپ بوسہ لے رہے تھے، کھلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انتم تقبلون صبیانکم، کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہو، ہم لوگ تو کبھی نہیں بوسہ لیتے ہیں، ہم لوگ کبھی بوسہ نہیں لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک ان نزعت الرحمت منکم، اور دوسری حدیث میں من قلوبکم، کہ میں کیا کروں جب تمہارے دلوں سے محبت نکال لی گئی ہے، بچوں سے پیار محبت الفت تمہارے دلوں سے نکل چکی ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کا مالک میں نہیں ہوں. تو گویا کہ بچوں کو گود اٹھانا،
کھلانا، پھر ان کو پیار کرنا، ان کو لوریاں سنانا، ان سے بات کرنا، یہ رحمت کے مظاہر میں سے ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ پیار کریں۔ والد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ماں ہی کی ذمہ داری ہے، باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے، انہی اخلاق پہ چلیے، ہمارے لیے وہی نمونہ ہے، ہمارے لیے وہی اسوہ ہے۔ اسی طرح سے پانچواں حق یہ ہے کہ بچوں کو کھانا، پانی، علاج، دوا اور ان کے دودھ کا انتظام باپ کے اوپر واجب ہے۔ باپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کا کے لیے بچہ پیدا کیا گیا، یعنی جو باپ ہے، باپ کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے کھانے، پینے، رہنے، علاج، دوا، تعلیم، اس کے بستر، سب چیز کا انتظام وہ کرے۔ اور والدات کو حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ مائیں ہیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل 24 مہینے دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو رضاعت پوری کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے بچے پہلے چھوڑ دیتے ہیں دودھ، یا دودھ نہیں ہوتا ہے، تو والدہ کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اس پر ان کے لیے اجر ہے۔ اگر والدہ منع کر دے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر، شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا انتظام کریں، لیکن اس انتظام کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ باپ جو نان نفقہ کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کپڑا، جوتا، چپل، کھانا، پانی، دوا، علاج، جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفقۃ فی سبیل اللہ، دینار فی سبیل اللہ، ودینار فی رقبہ، ودینار علی مسکین، ودینار علی اہلک، افضلها عند اللہ عز وجل دینار انفقتہ علی اہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 دینار جس کو ایک انسان خرچ کرتا ہے، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ 1 دینار جس کو خرچ کرتا ہے کسی مسکین کے اوپر، 1 دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنے پر، اور 1 دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں پر۔ سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جس کو اس نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا ہے۔ تو بال بچوں پر والد محترم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ اجر کے مستحق ہیں، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ، غلام کی آزادی، مسکین کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل ہے جو آپ اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس دینار کا، اس پیسے کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے، سامعین سے درخواست کریں گے کہ بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا نعمت سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ پیار، محبت، الفت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو اپنا خلیفہ سمجھیں، ان کی صحیح تعلیم تربیت کریں، ان کے نگہداشت میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بچوں کو نیک صالح بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کبھی کبھی والد کی طرف سے
کچھ سختی ہوتی ہے یا بیوی کو ماں کو خرچ اتنا نہیں دیتے ہیں جو اس ماں کے لیے اس کے بچوں کے لیے کافی ہو. ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کافی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ماں کو بیوی کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا پیسہ نکال لے, چپکے سے نکال لے, بغیر شوہر کی اطلاع کے, بغیر شوہر کو بتائے ہوئے نکال سکتی ہے, جو اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ضروری ہو. حدیث سماعت فرمائیں, صحیحین کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں مستفتیہ کی حیثیت سے, فتویٰ پوچھنے کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے شوہر ابو سفیان یہ رجل شحیح, یہ تھوڑا سا بخل سے کام لیتے ہیں, اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں, اتنا خرچہ نہیں دیتے ہیں کہ جو میرے یکفینی لی و ولدی, کہ اتنا پیسہ وہ نہیں دیتے ہیں جس سے میرا خرچ اور میرے بچوں کا خرچ پورا ہو, اور میں ان کے مال میں سے پیسہ نکال لیتی ہوں بلا ان کو بتائے ہوئے, بلا ان کو خبر کیے ہوئے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حل علیہ جناح, کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے ایسا کرنے میں, جو یہ کام کر رہی ہوں چپکے سے لے لیتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا, تمہارے اوپر کوئی گناہ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کہا کہ خذی من مالہ, تم ابو سفیان کے اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہو ما یکفی کی و یکفی ولدک, کہ جو تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو, لیکن شرط یہ ہے بالمعروف, معروف طریقے سے, یعنی اتنا جتنے ضرورت ہے, اسراف نہیں کر سکتی ہو. اسراف کرنا یہ ناجائز ہو جائے گا. جتنی ضرورت ہے عرف میں, جو آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق لوگ ہیں, عرف عام میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ عورت لے سکتی ہے. دیکھیے اسلام کی پیاری تعلیم کہ بچوں کی نگہداشت کے لیے ان کی صحت پر, ان کی تعلیم پر, ان کی ذہنی کیفیت پر کوئی غلط اثر نہ پڑے, اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ایک ماں کو حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے پیسہ نکال کر کے چپکے اس پر چوری کا حد نہیں لگے گا, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لا جناح, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کس کے لیے؟ بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم, ان کی صحت کی حفاظت کے لیے, کہ ماں خرچ کر سکتی ہے, باپ اگر بخیلی کرتا ہے تو بتائیے اسلام میں کس قدر بچوں کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے کہ ماں چپکے سے بھی لے سکتی ہے, تاکہ بچے کو اگر خرچ برابر نہیں ملے گا وہ ذہنی طور پر پریشان ہوگا, غذا نہیں ملے گی, جسمانی طور پر کمزور ہو جائے, تو ذہنی طور پر بھی وہ خراب نہ ہو, جسمانی طور پر بھی بچہ خراب نہ ہو. اس لیے ماؤں کو اجازت ہے کہ اپنے شوہروں کے مال میں سے, باپ کے مال میں سے تو لے سکتی ہیں. اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں لیکن وقت ہو چکا.